وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لیے کچھ اور ڈیسٹینیشن لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہوتے ہیں بہت جلدی ڈسارڈ ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہے؟ تو آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا ایک دفعہ جاپان سے۔ تو آج بہت ہی اچھا دن ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو میں واک کے لیے نکلا تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگا لیتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس پہ ہم بات بھی کریں گے اور گھومیں گے بھی اور سارا دن انجوائے بھی کریں گے اکٹھے۔ وہ یہ ہوگا کہ میں جو فورن آنے سے پہلے کہ پاکستان سے باہر جانے سے پہلے کسی بھی دوسرے ملک میں، پاکستان میں کیا کام کرتا تھا اور میں نے کن کن کاموں کے لیے کام حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں اپلیکیشنز دیں، اور وہ سارا کیسے کیسے میرے ساتھ ہوا، اور مجھے کہاں پہ جا کے جاب ملی، اور پھر میں نے کتنی دیر وہاں پہ سرو کیا، اور میری وہاں پہ سیلری کیا تھی، اور میری ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں جب میں جس جگہ پہ میں جاب کرتا تھا، تو کتنی جگہوں سے مجھے جو ہے نو ہوا، کتنی جگہوں سے مجھے یس ہوا، یہ سب کچھ آج چلے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو تھوڑا سا یہ سین دکھا دیتا ہوں، وہی سین ہے، آگے ہے وہی کھالا، وہی ندیاں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، واک کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے، میرے گھر کے سامنے ہے، تو میں یہاں اکثر آ جاتا ہوں واک کرنے کے لیے۔ اس سائڈ پہ بھی یہ دیکھیں، تو یہ بھی وہی ہے، پانی کا چشمہ ہے، پانی زمین سے نکل رہا ہے، کیا زبردست جگہ ہے۔ گرمی بھی ہو گئی ہے ہلکی ہلکی سی۔ اچھا یار، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں پاکستان میں کیا جاب کرتا تھا۔ ایکچولی پاکستان میں نے مور دین 18 جو ہے نا ڈفرینٹ پلیسز پہ اپلائی کیا جاب کے لیے۔ تو 18 جگہوں پہ جو میں نے اپلائی کیا، ان میں سے بہت ساری جگہ تو ایسی تھی جہاں پہ مجھے انٹرویو کے لیے بھی کال نہیں آئی، یا میری کہ اپلیکیشن بس چلی گئی ہے، اس کے آگے جو والا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ تو کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں سے مجھے اپلیکیشنز آئیں کہ آپ آئیں انٹرویو دیں، یا ان کے جو بھی کرائٹیریا تھے وہ پورے کریں آ کے۔ تو میں گیا، ان میں سے چند ایک مجھے بھی یاد ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں انٹرویوز دیے اور میرے ساتھ کیا کیا بیتی۔ تو فرسٹ آف آل مجھے یاد ہے جی، جب میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا کسی جاب کے لیے، تو میری جو ایج تھی وہ 19 ایئرس اولڈ تھا میں اس ٹائم، اور آئی تھنک میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، کالج میں پڑھتا تھا۔ اس ٹائم میں نے اپنی پہلی جاب اپلائی کی تھی، اور وہ جاب کیا تھی؟ میری پہلی جاب تھی جہاں میں نے اپلائی کیا تھا جی، کہ پنجاب پولیس، پاکستان پولیس میں نے اپلائی کیا تھا۔ مجھے ملٹری فورسز میں جانے کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا، تو میں نے پولیس میں اپلائی کیا ایز اے کانسٹیبل، کیونکہ اس ٹائم تو میری کوالیفیکیشن ہی میٹرک تھی، تو میٹرک والے جو تھے وہ کانسٹیبل اپلائی کر سکتے تھے، تو میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے سوچا یار وائی ناٹ۔ تو میں نے جناب خوب دل لگا کے محنت کی، کافی میں بھاگا دوڑا، وہ جو ٹریننگ ہوتی ہیں پولیس کی وہ کی، اور دوڑیں لگائیں۔ میں جس دن میری دوڑ تھی، اور واقعی میں فرسٹ تو نہیں آیا تھا، آئی تھنک دوسرے تیسرے نمبر پہ میں تھا۔ بڑی ہارڈ دوڑ ہوتی ہے وہ، 7 منٹ میں آئی تھنک 1.25 کلومیٹر وہ جو ہوتا ہے وہ کیا، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ دیا میں نے، ریٹن ٹیسٹ، وہ پاس کیا بڑے اچھے نمبرز کے ساتھ، میرا پاس ہو گیا وہ۔ پھر میڈیکل بھی جو تھا وہ پاس ہو گیا، جو چھاتی وغیرہ اور یہ وہ سارا کچھ۔ پھر فائنل لسٹ میں جی وہ انٹرویوز ہوئے۔ تو انٹرویو میں جو تھے نا تقریباً 15-20 ہزار بندوں میں سے صرف 500-600 بندہ پہنچا تھا، باقی سارے جو تھے فارغ ہو گئے تھے۔ تو میں بڑا پر امید تھا کہ یار اب تو جو ہے نا میرا جاب جو ہے نا ہو جائے گی، میں بڑا خوش تھا اور پر امید تھا، کیونکہ میرا جو انٹرویو تھا وہ بھی بہت اچھا ہوا تھا، میں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ
جو انٹرویو میں پینل میں جو پولیس آفیسرز بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کسی سنگر کا نام بتا سکتے ہیں جو ملی نغمے بھی گاتا ہو. تو میں نے کہا میڈم نور جہاں، اس ٹائم وہ زندہ تھیں. کہتا ویری گڈ. تو دوسرے نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کوئی شعر سنا سکتے ہیں ہمیں؟ تو میں نے کہا جی. ان کے سنائیں. تو میں نے ان کو یہ شعر سنایا تھا، آج تک مجھے یاد ہے. یہ ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو اس نے جو ہے نا تاڑی بجائی آفیسر نے میرے لیے. تو میں نے ان کا تھینکس بولا. تو انہوں نے کہا اوکے یو کین گو ناؤ. تو میں آ گیا. تو بڑا یوں کر کے میں نے باہر آ کے کیا. لیکن شارٹ سٹوری کرتا ہوں کہ جب فائنل لسٹ لگی تو میرا نام اس میں نہیں تھا. تو میں اتنا ڈسہارڈ ہوا کہ میں، آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں نے لسٹ دیکھی تو جو لڑکے جن لوگوں کا نام آیا تھا وہ جھوم رہے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے. اور جب میں نے 3 دفعہ پوری لسٹ پڑھی، وہ نا بڑی گرمی تھی اس ٹائم بھی نا، دھوپ میں کھڑے ہو کے دیوار کے باہر فیصل آباد سول لائنس کے انہوں نے وہ لسٹ لگائی تھی، تو میرا نام نہیں تھا. کہ میرا دل رو پڑا اس ٹائم. اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو ڈالا. تو میں تھوڑا سا چل کے سڑک کے اس پار جا کے جو فٹ پاتھ ہوتا ہے نا اس پہ بیٹھ گیا نیچے. اور بیٹھ کے میں نے رومال جو اپنا تھا نا اپنے آنکھوں پہ رکھا، اور جو ہے نا شاید میری آنکھوں سے آنسو بھی آئے اس ٹائم. اور میں کہہ لیں دل رویا میرا کہ کیوں ایسے ہوا، میں نے اتنی زیادہ محنت کی. اینی وے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے کچھ اور ڈیسٹینیشن لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہوتے ہیں بہت جلدی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں آگے. اس کے بعد جی میں نے اپلائی کیا جو یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. تو تب بھی میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا. آئی تھنک وہ پولیس کی جاب کے بعد 4-5 مہینے کے بعد میں نے اس میں اپلائی کر دیا. تو اس میں سے مجھے 3 جگہ سے لیٹرز آئے، کال لیٹر جس کو آپ کہتے ہیں، انٹرویو لیٹر کہہ لیں، کال لیٹر کہہ لیں، جو بھی. تو میں پھر وہ دینے گیا. جب ایگریکلچر یونیورسٹی سے مجھے کال لیٹر آیا اور میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو کام بن جائے گا. تو میں نے کافی سفارشیں وغیرہ لڑوائیں یہ وہ. تو اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. ایک جو ہوتا ہے اسٹینوگرافر ہوتا ہے نا، جو وہ ٹائپنگ کے لیے ہوتے ہیں آفس میں بوائز، اس جاب کے لیے. ایک ہوتا ہے جو منشی ہوتا ہے، اس کے لیے اپلائی کیا. اور ایک ہوتا تھا جو لائبریری اٹینڈنس ہوتا ہے نا، یونیورسٹی میں لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے اٹینڈنس جو ہوتے ہیں وہ. تو یہ تقریباً 4-5 سیٹیں تھیں، 5-5 6-6. اور اس پہ تقریباً جو تھا نا 1,000 بندہ یا 1500 2,000 بندہ جو تھا انٹرویو کے لیے آیا ہوا تھا. تو کمپٹیشن بہت زیادہ تھا. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میرا کچھ بنے گا. تو وہی ہوا. بس میں انٹرویو وغیرہ دینے گیا. انٹرویو دے کے میں آ گیا. اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گھر لیٹر بھیجیں گے جو بندے سلیکٹ ہوں گے. تو لیٹر تو آج تک نہیں آیا بعد میں. خیر آگے بڑھتے ہیں اور بتاتا ہوں اسٹوری میں ابھی بڑا کلائمیکس باقی ہے. یار یہ پھول مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. اور یہ سین دیکھیں، یہ دریا ہے اور اوپر کتنی گھنی چھاؤں ہے، اور یہاں پہ چلنے کا کتنا مزہ آتا ہے. ابھی میں خیر دھوپ میں آ گیا ہوں. یہاں سے روڈ کراس کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں. اور یہ سین چیک کرو یار، دیکھو یوں یہ نالا آ رہا ہے پہاڑوں سے، چشموں کا پانی اس طرف اور اس طرف سے بٹ جاتا ہے. اور اس پارک میں آ کے آگے وہ پھر ایک جگہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں. یہ واو. پھر جی میں نے اس کے بعد اپلائی کر دیا پاکستان جو جیل پولیس ہوتی ہے اس میں اپلائی کر دیا. تو جیل پولیس میں بھی بس وہی تھا، سارا کچھ سب کچھ کیا میں نے، دوڑیں لگائیں، سب کچھ کیا. اور انٹرویو تک میں گیا اور فائنل لسٹ میں میرا نام نہیں آیا. لیکن اس دفعہ میں زیادہ ڈسہارڈ نہیں ہوا کیونکہ میں یوزڈ ہو گیا تھا. پہلے والا جو تھا وہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے میرا نام نہیں آیا تھا. تو میں سمجھ لو رو پڑا. تو اب جو ہے نا میں اسٹرانگ ہو گیا تھا. اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ نہیں ہونے والا.
لائف میں جو ہے نا جنگ لڑنی پڑے گی ہر چیز کے لیے. تو خیر سٹوری چلتی رہی. پھر میں نے 2-3 کمپنیوں میں پرائیویٹ میں بھی اپلائی کیا. پھر ایک تھی وہ فیصل آباد میں بڑی مشہور ہے انٹرلوپ, اس پہ میں نے جی انٹر بیس پہ جو ہوتے ہیں سپروائزر کے لیے اپلائی کیا. اب میں نے جو ایف اے کر لیا تھا, ٹھیک ہے, میٹرک سے ہماری صنعت آگے آ گئی تھی, اس میں اپلائی کیا. تو انہوں نے بھی مجھ سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیا, تو میرے خیال میں وہ ٹیسٹ مجھ سے پاس نہیں ہوا نا, میری تیاری نہیں تھی یا وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور تھوڑا میں ویسے بھی ڈسارڈ بھی ہوا تھا کہ یار میں جاتا ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں, انٹرویو تک جاتا ہوں اور اس کے بعد ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر پھر میں اپنے گھر ہی ہوتا تھا, گاؤں میں رہتا ہوں, ادھر رہتا تھا نا پاکستان. تو ہم اپنا زمیندارہ وغیرہ کرتے تھے گاؤں میں. تو ہم میرے ایک کزن ہیں وہ شہر میں رہتے تھے, انہوں نے مجھے ایک دن کال کی تھی. انہوں نے کہا یار آپ جاب ڈھونڈ رہے ہو, اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے میڈیکل کی. واو اتنی مزیدار سی آواز آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, پانی کے اوپر چل رہا ہے. اس نے کہا آؤ وہاں پہ ایک سیٹ ویکنٹ ہے, مارکیٹنگ کرتے ہیں دوائیوں کی. وہ جو میں یار پتہ نہیں کیا ہوگی مارکیٹنگ دوائیوں کی, اور شہر میں گاؤں دیہات کا رہنے والا بندہ تھا. میں نے کہا چلیں آ رہا ہوں, ڈرتا نہیں تھا میں, کیونکہ جاب ڈھونڈنے کی اور جاب تلاش کرنے کی ایک بڑی وہ تھی پاکستان میں نا, کہ جاب کرنی ہے. میں چلا گیا انٹرویو دینے. یہاں سے ابھی نیچے سے گزرنا پڑے گا ہمیں, پھر باقی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اوپر یہ پل ہے, اوپر یہ سڑک ہے, یہ نیچے سے گزرنے کا پیدل راستہ بنایا ہوا ہے. واہ, اور نیچے تھوڑا جھک کے گزرنا پڑتا ہے ایسے. وہ سامنے سے فیملی آ رہی ہے کہ ان کو ہم گزار دیتے ہیں, کیونکہ پھر وہ ڈسٹرب ہوں گے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی سٹوری کو بھی آگے چلاتے ہیں. خیر میں انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا دوائیوں والی کمپنی میں. تو میرا جی انٹرویو اچھا ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں آ کے. تو یوں ہوئی جی سٹارٹ میری زندگی کی پہلی نوکری. تو میں جی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی میڈیسنز کی, برک لیبارٹریز. یہ ہربل میڈیسنز بناتی ہے پاکستان کی, تقریباً یہ دوسری سب سے بڑی ہربل میڈیسن بنانے والی کمپنی ہے. ہمدرد تیسری کہہ لیں, ہمدرد اور کرشی کے بعد یہ سب سے زیادہ ہربل میڈیسنز بناتے ہیں. تو میں اس میں ایز اے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو آفیسر جو بھرتی ہو گیا جی, جس کو آپ میڈیکل ریپ کہتے ہیں, جو ڈاکٹرز کو آ کے ملتے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, ان کو دوائیاں دیتے ہیں اور سیمپل وغیرہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے. تو میں نے یہ ٹریننگ سٹارٹ کی, اور ٹریننگ کے بعد میں نے بڑی تیزی سے یہ کام جو ہے نا سیکھ لیا. اور اس کام نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا, کیونکہ سامنے ڈاکٹرز کے ساتھ بولنا ہوتا تھا, بڑے بڑے پروفیسرز کو ملنا ہوتا تھا, لیڈی ڈاکٹرز کو ملنا ہوتا تھا, کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملنا تھا, ڈفرینٹ میڈیکل سٹورز پہ جانا, پبلک ڈیلنگ کہ بہت زیادہ. کہاں میں گاؤں میں رہنے والا اور کہاں پھر میں یکدم سے ایک اپوزٹ سائڈ پہ چلا گیا نہ کہ کسی فیکٹری میں تھا یا ایسی. کیونکہ اب میں لوگوں کے ساتھ ملتا تھا, مارکیٹنگ کرتا تھا, تو مجھ میں جو ڈے بائی ڈے جو ہے نا کانفیڈنس اپ ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے کچھ ہی مہینوں بعد ایک کمپنی تھی اس میں اپلائی کر دیا, اور میں وہ انگلش دوائیوں والی تھی. تو اس میں بھی میری جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ہو گئی. ابھی یہ سامنے میرے پیچھے کیفے ہے, لوگ بیٹھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ادھر. تو ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں, لیکن دریا کی طرف بیٹھ کے وہ جو ہے نا ڈرنکس کر رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں. آگے جا کے ہم پھر گپ شپ کرتے ہیں, ڈسٹرب نہ ہونا میری وجہ سے. یہ سارے یہ برج کراسنگ آ گئی ہے, یہ ہمیں کرنی پڑے گی یہاں سے. یس, یہ والا خیر اتنا نیچا نہیں ہے, کافی اونچا ہے جی. ہم ابھی برج کے نیچے سے گزر کے آگے آ گئے ہیں, تو آگے سے راستہ بند ہو رہا ہے. یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں, دریا سے اوپر چلتے ہیں. اچھا, جو میڈیسن والی کمپنی تھی اس میں جو میری سیلری تھی اسٹارٹنگ لگی میں مجھے وہ تھی 16,000 روپے پاکستانی. اٹ از ان 2010 آئی تھنک, 2010 میں. تو میرے پہلی سیلری جو مجھے ملی تھی وہ 7-8 ہزار تھی, 15 دن کی تھی میرے خیال میں. اور اس کے بعد پھر پوری سیلری مجھے آئی تھنک 15,000 ملی. پھر انہوں نے کچھ ہی مہینوں میں میری سیلری 18,000 کر دی.
تو میں نے تقریباً 1 سال کام کیا. 20,000 تک میری سیلری انہوں نے کر دی تھی, اور مجھے پھر انہوں نے اسسٹنٹ فیلڈ مینیجر بنا دیا. میرے انڈر انہوں نے اوکاڑا, پاک پتن اور ساہیوال کیا وہ ایریا FM فیلڈ مینیجر کا. تو انہوں نے کہا آپ یہ کریں تو آپ کو جو ہے نا پروموشن دیں گے. ٹرائل بیسس پہ مجھے انہوں نے بنایا نا, تو میں نے ایکسیپٹ کیا. اور میں نے جب میں نے وہ کام کیا تو میرا کانفیڈنس اور ہو گیا. اب کیا ہوتا تھا, میرے جیسے بلکہ مجھ سے بھی بڑے لڑکے ایج میں جو تھے وہ میرے جونیئر ہو کے اوکاڑا میں اور ساہیوال میں وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو مجھے بڑا مزہ آنے لگا اور کانفیڈنس اور بھی بوسٹ ہونے لگا. تو میں نے جناب وہ انگلش دوائیوں والی کمپنیوں میں اور انٹرویوز دینا شروع کر دی. تو میں سلیکٹ ہو گیا. جب میں سلیکٹ ہوا, کئی تو ایسے ہوتی تھی سلیکٹ ہو جاتا تھا لیکن وہ مجھے بلاتے تھے, میں جاتا نہیں تھا. ڈر جاتا تھا کہ یار میری یہ والی جاب ہے بڑی اچھی ہے, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ ادھر, کہیں یہ نہ ہو یہ بھی جاتی رہے. خیر میں نے ایک دفعہ ہمت کی اور ہربل کمپنی کو چھوڑ کے اور میں انگلش کمپنی کی جو دنیا ہے اس میں چلا گیا, ایلوپیتھک میں. تو میرے جو باس تھے انہوں نے بولا مجھے یار آپ یہاں پہ کام کریں, ہم آپ کو فیلڈ مینیجر بنا رہے ہیں, یہ کریں وہ. لیکن مجھے لگا کہ جو فیوچر جو ہے نا وہ ایلوپیتھک کا زیادہ ہے, تو میں اس میں چلا گیا. تو وہاں پہ ابھی جو میری سیلری تھی سٹارٹ لگائی انہوں نے وہ 25 سے 27 ہزار روپے تھی, اور یہ 2011 میں کا ٹائم تھا آئی تھنک اس ٹائم. تو یہ میرے پیچھے کا بھی ہے, یہ ہم برج کے اوپر آ گئے ہیں, کراس کر رہے ہیں. ادھر یہ لائن پٹڑی ہے ٹرین کی. خیر یہ میں نے وہاں پہ پھر اس کمپنی میں کام کیا تقریباً 1 سال کام ابھی کیا تھا. تو میں نے پھر یہ کوریا کے لیے اپلائی کر دیا, جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اپنی دوسری ویڈیوز میں بتایا ہے میں نے لاسٹ والی میں کہ میں کوریا کیسے آیا. اس ٹائم میں یہ جاب کر رہا تھا جب میں نے کوریا کے لیے اپلائی کیا, اور سب کچھ کرنے کے بعد ٹیسٹ وغیرہ دینے کے بعد جب پاس بھی ہو گیا تو میں دوبارہ سے پھر اسی کمپنی میں آ کے جاب کرنے لگ گیا. تو 1 سال میں نے پھر دوبارہ وہیں پہ کام کیا. ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ 2 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا. یہ جو تھی ایلوپیتھک والی, یہ تھی سوئس فارماسوٹیکل. تو اسی دوران جب میں نے یہ اپلائی بھی کیا تھا نا اس کے لیے کوریا کے لیے, تو جس دن میرا نام آیا تھا اسی دن میرا ایک انگلش اور ملٹی نیشنل کمپنی تھی اس میں انٹرویو تھا, اور میں ادھر بھی سلیکٹ ہو گیا تھا. اور وہ کمپنی جو مجھے سیلری دے رہی تھی سٹارٹنگ 45,000 دے رہی تھی, 45,000 ین روپے پاکستانی. تو میں نے کہا یار کہ وہاں پہ بھی جو میڈیکل ریپ تھے نا ان کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ اس کمپنی میں جاب مل جائے, تو مجھے مل رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ پھر کیا کیا جائے. ایک طرف تھا میرا کوریا کا لک تھی, اس نے کام کیا تھا, یا تو میں اس کو ابھی اس اپرچونٹی کو اویل کروں, یا پھر یہ جو میرا ٹرین جا رہی ہے پیچھے شور ہو رہا ہے, یا پھر جو میری یہ لک نے کام کیا ہے میں اس کو ضرور ایک دفعہ آزماؤں. تو میں نے جو ہے نا اپنی وہ جاب بھی چھوڑ دی ادھر, وہ انٹرویو جو دیا تھا جو میری سلیکشن ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ دی, اور میں سب کچھ اپنا بوریا بستر گول کر کے میں اسلام آباد آ گیا. اور میں نے 2 مہینے رہ کے وہاں پہ کورین لینگویج سیکھی, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے اگلی سٹوری کا, پھر میں پاس ہو گیا, پھر کوریا آ گیا. اور یہ وہ, اور مختصر یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میں نے آپ سے کافی باتیں کر لی ہیں, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. میری پہلی جاب پولیس کی تھی. اس ٹائم جب میں نے اپلائی کیا تھا پولیس والے کی جو سیلری تھی 18,000 روپے تھی بیسک. بعد میں تو زیادہ ہو گئی تھی, 25,000 بھی ہو گئی تھی جب میں نے ایک دفعہ پھر اپلائی کیا تھا. تو اب تو ماشاءاللہ کافی اچھی سیلری ہیں پولیس والوں کی بھی. خیر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس جاب کے لیے میں رویا تھا بیٹھ کے جب سلیکٹ نہیں ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور رکھا ہوا تھا. کہ میں بس شارٹ میں اتنا بتا دوں کہ میں نے پھر کوئی ایسی جاب بھی کی کہ جتنا ایک پولیس والا کانسٹیبل شاید 2 سال میں جتنی اس کی سیلری ہوگی میں نے 1 مہینے میں اتنی سیلری لی. بس میں یہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. تو آپ بھی جو ہے نا ڈس اپوائنٹ کبھی نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی کچھ بہتر و اونچا سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم بہت ہی ایک چھوٹی سی چیز پہ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈسارڈ کر لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ دنیا بس ختم ہو گئی ہے, اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. شاید ہم آ گئے ہیں ابھی بالکل یہ دریا کنارے بیٹھ گئے ہیں آگے.
آپ سے بھی میری یہی گزارش ہی سمجھ لیں، میری نصیحت تو نہیں ہے، میں کوئی ایسے قابل نہیں ہوں کہ میں نصیحت کروں. یہی ہے کہ اگر زندگی میں کوئی بھی ایسا ٹائم آئے کہ جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوں اور وہ کام نہیں ہو، تو آپ نے ڈسہارڈ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بھی اچھا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کا انتظام کیا ہوتا ہے. تو بس آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور لگے رہنا ہے، ایک نہ ایک ہی دن آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی اور ولاگ میں. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، بائے.